شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ارم شیئر کر رہی ہے۔ ارم کہتی ہے میں سیالکوٹ کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے 15 برس پرانی بات ہے۔ میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپرز دیے ہوئے تھے تو مجھے چھٹیاں ہوئی ہوئی تھیں، ابھی نیکسٹ کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، اور ویسے بھی فائنل نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کون سے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ تو مجھے چھٹیاں تھیں تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے نانی اماں کے پاس جا کے رہنا ہے۔ نانی اماں کے پاس میں اکثر جا کے رہتی تھی کیونکہ میرے ماموں جو تھے وہ کام پر چلے جاتے تھے، نانا ابو تھے نہیں، تو نانی اماں دن بھر گھر میں اکیلی ہوتی تھی، تو میں اکثر نانی اماں کے پاس جا کے رہتی تھی۔ نانی اماں جو تھی وہ سیالکوٹ سے آگے ہی ایک گاؤں تھا، وہاں پر رہتی تھی۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ نانی اماں کے پاس جا کے رہو کچھ دن۔ میرا بھائی جو تھا مجھے نانی اماں کے پاس چھوڑ آیا، ایک رات وہ بھی رکا۔ نانی اماں بڑی خوش ہوئی کہ میں ان کے پاس رہنے کے لیے آ گئی ہوں۔ نانی اماں کا جو گھر تھا جیسے صحیح صحن کے گھر ہوتے ہیں، گاؤں کے گھر ہوتے ہیں بڑے بڑے صحن والے مٹی کے، ویسے ہی نانی اماں کا بھی گھر تھا، لیکن جو کمروں والا حصہ تھا، برآمدہ تھا، وہ سارے جیسے سیمنٹ وغیرہ کے بنے ہوئے تھے، لیکن آگے صحن جو تھا وہ سارا کچا صحن تھا مٹی کا۔ اور نانی اماں نے ایک سائڈ پر سبزیاں بھی لگائی ہوئی تھی، اپنا چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہوا تھا۔ نانی اماں لوگوں کے صحن کے ایک کونے میں بہت قدیم اور پرانا ایک درخت ہوتا تھا۔ نانی اماں کہتی ہیں کہ یہ برگد کا درخت ہے۔ برگد کے درخت کی جیسے بہت زیادہ چھاؤں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ اوور چھاؤں نہیں تھی۔ آدھی نانی اماں لوگوں کے گھر کے اندر تھی اور آدھی باہر، ان کے گھر کے باہر بھی چھاؤں جاتی تھی۔ تو گرمیوں میں اس کی چھاؤں میں ہم لوگ بیٹھتے تھے، بڑی ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ تو وہ درخت جو ہے مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں ہمیشہ نانی اماں کو کہتی تھی میں نے یہاں پر جھولا باندھنا ہے، تو نانی اماں کہتی تھی نہیں، برگد کے پیڑ پر جھولا نہیں باندھتے، برگد کے پیڑ کے پر اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں نے نانی اماں سے ایک بار پوچھا، آپ کہتی ہیں کہ برگد کے پیڑ پر اثرات ہوتے ہیں، کیا آپ کو کبھی یہاں پر کچھ نظر آئے؟ نانی اماں ہمیشہ اس بات کا جواب ٹال دیتی تھی، کہتی تھی برگد کے درخت بہت قدیم اور پرانے ہوتے ہیں، اور یہ درخت بھی بہت پرانا ہے، یہ سمجھ لو کہ جب میں تمہاری عمر کی تھی یہ اس سے بھی پہلے کا ہے، بہت پرانا درخت ہے۔ اور اس درخت کو نانی اماں کے والدین نے بھی دیکھا ہوا تھا، اتنا پرانا درخت تھا۔ تو نانی اماں کہتی کہ یہ درخت تھوڑا بھاری ہے، اس درخت کے نیچے شام کو نہیں بیٹھنا۔ مجھے لگا کہ بزرگ ہیں، جیسے پرانے دور کی باتیں ہوتی ہیں، مطلب آج کل کے دور میں کہاں جنات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو میں نانی اماں کی ان باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیتی تھی۔ خیر میں نے نانی اماں کو کھانا بنا کر دیا۔ ماموں 3 دن کے بعد گھر آتے تھے، 2 دن کے لیے پھر چلے جاتے تھے۔ وہ سیالکوٹ سٹی میں کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے شام ہو گئی، میں نانی اماں کے پاس بیٹھی رہی، ہم لوگ باتیں کرتے رہے، ٹی وی وغیرہ دیکھتے رہے۔ موسم ایسا تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ سردی تھی، کمرے میں سونے کا موسم تھا، پنکھا چلا کر ہم لوگ کمرے میں ہی سوئے ہوئے تھے۔ نانی اماں میں بالکل اکیلی تھی۔ تقریباً رات 1:30 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسے تھا اتنی سخت پیاس لگی ہوئی کہ اگر میں نے پانی نہ پیا تو مجھ سے سویا نہیں جائے گا۔ میں اٹھی، کچن باہر تھا۔ جیسے میں کچن سے باہر آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، جیسے نانی اماں اسی برگد کے درخت کے نیچے کھڑی ہیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، نانی اماں مجھے تو کہتی اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور خود دیکھو درخت کے نیچے کھڑی ہیں۔ میں نے کہا نانی اماں آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اتنی رات کو، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اکثر ان کو ہوتا تھا، گرمی لگتی تھی یا دل گھبراتا تھا تو وہ باہر آ کر صحن میں چارپائی پر لیٹ جایا کرتی تھی، ان کی پہلے کی بھی عادت تھی۔ مجھے لگا شاید ان کو گرمی لگ رہی ہوگی، اس سے یہ باہر آئی ہیں اور آ کر درخت کے نیچے کھڑی ہوگی ہیں۔ میں کچن میں گئی تو جیسے میں باہر آئی تو نانی اماں وہاں پر نہیں تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مجھے 1 منٹ بھی نہیں ہوا، میں کچن سے پانی لے کر آئی ہوں، نانی اماں کہاں چلی گئی؟
میں جلدی سے کمرے میں آ کے دیکھا تو نانی اماں تو گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی. تو بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے, ایسے کیسے ممکن ہے؟ ابھی میں خود نانی اماں کو دیکھ رہی ہوں تو ایک سیکنڈ میں یہ سو بھی گئی ہے. مجھے لگا شاید میری آنکھوں کا وہم ہوگا, میں نیند سے جاگی ہوں. میں پھر سو گئی. صبح میں نے یہ بات نانی اماں کو بتائی کہ آپ رات کو باہر کیا کر رہی تھی. انہوں نے کہا میں تو باہر گئی نہیں, میں تو سوئی ہوئی تھی تمہارے پاس. میں نے کہا مجھے تو آپ نظر آئی ہیں. کہتی بس یہ جھوٹی کہانیاں نہ بناؤ, مجھے پتا ہے تم یہ جو اپنے پاس سے سٹوریز بنا رہی ہو. انہیں لگ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, مذاق کر رہی ہوں, جبکہ یہ بالکل ریئل تھا. خیر انہیں میری بات پر اتنا یقین نہیں, اور انہوں نے وہی بات ریپیٹ کی کہ درخت کے پاس نہ جانا رات کو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. سارا دن اسی طرح سے کام دھام میں گزر گیا. وہاں پر میری کچھ سہیلیاں بھی تھیں, وہ مجھے ملنے آ گئی. اسی طرح سے پھر وہی روٹین رات ہو گئی. آج ماموں بھی گھر آئے ہوئے تھے. ماموں آئے, ماموں سے بھی مل کر میں بڑی خوش ہوئی. ماموں کے لیے بھی کھانا وغیرہ بنایا. تو ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو میں نے ماموں سے کہا کہ ماموں یہ نانی اماں کیا سٹوری نانی اماں نے بنا دی ہے. نہیں, ہمیشہ سے مجھے اس درخت کے بارے میں یہی کہتی ہیں کہ اس کے اوپر اثرات ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ ماموں ہنسنے لگے اور کہنے لگے بڑوں کی باتیں جھوٹ نہیں ہوتی, سچ ہی ہوتی ہیں. میں نے کہا آپ بتائیں, آپ کو کبھی اس درخت پر کچھ نظر آیا ہے؟ ماموں کہتے ہیں ہاں, اس درخت کے اوپر اثرات ہیں. اس درخت کے اوپر سے ایک عورت کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں. باقاعدہ ایسا لگتا ہے کوئی عورت ہے جیسے درخت کے پاس اور وہ بول رہی ہے, باتیں کر رہی ہے. میں نے کہا آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا ہے؟ کہتے ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا, میں اکیلا صحن میں سو رہا تھا. آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جس طرح کوئی میری چارپائی کے آس پاس بھاگ رہا ہے بڑے تیز قدموں کے ساتھ. بھلے مٹی کا صحن ہو لیکن آواز آتی ہی ہے. تو میری ایک دم آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک عورت چکر کاٹ رہی تھی. میں نے اسی ٹائم کہتے بلند آواز میں آتے کرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ غائب ہوگی. اور اگلے دن مجھے خواب میں ملی اور کہنے لگی دوبارہ اکیلے صحن میں مت سونا, یہ میری جگہ ہے, میں نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے, اور اگر تم دوبارہ یہاں پر سوئے اور تم نے آتے کرسی پڑھی تو میں تمہیں نقصان دوں گی. ماموں نے یہ بات بتائی, میں تھوڑی ڈر گئی کیونکہ ماموں کے جو تاثرات تھے, جو بتانے کا انداز تھا, اس کو دیکھ کر صاف فیل ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. حالانکہ میں شروع سے نانو لوگوں کے پاس جا کے رہتی تھی, تب بھی صرف نانی ماں یہی کہتی تھی کہ اس کے پاس نہیں جانا, تب میں اتنا غور ہی نہیں کرتی تھی. اب نہ چاہتے ہوئے بھی میری جیسے بار بار اس درخت کی طرف ایک اٹریکشن فیل ہوتی تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کی چھاؤں میں بیٹھوں. مجھے وہ درخت اتنا اچھا لگتا تھا. یہاں تک کہ جب میں صبح صحن میں جھاڑو لگا رہی ہوتی تھی, میرا تب بھی بڑا دل چاہتا تھا کہ میں صحن کے نیچے اس درخت کے نیچے کی طرف سے زیادہ جھاڑو لگاؤں. اسی طرح سے میں صفائی کر رہی تھی تو میں وہاں سے جھاڑو لگانے لگی. میں نے وہاں پر اتنا لمبا سر کا بال دیکھا, بلیک کلر کا. خاص طور پر جو بال ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں, نارمل لینتھ ہوتی ہے. میرے بال بھی نارمل ہی تھے, بہت لمبے نہیں تھے. وہ بال موٹا بھی بہت تھا اور لمبا بھی بہت تھا. جتنا ہم دوپٹہ اوپر لیں گے اتنا لمبا بال ہوگا وہ. میں نے نانی اماں سے کہا کہ یہ کیا ہے نانی اماں, ادھر آ کر دیکھیں. میں نے اس کو ہاتھ لگا لیا تھا, میں نے اس کو اٹھا بھی لیا تھا کہ میں جھاڑو لگا رہی تھی اور وہ بالکل درخت کے نیچے گرا ہوا تھا. نانی اماں نے کہا کہ پھینک دو اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ نانی اماں کہتی ہیں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو میں نظر نہیں آ رہا کہ کسی انسان کا بال نہیں ہے, کبھی کسی انسان کا بھی اتنا لمبا بال ہوا ہے. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ نانی اماں نے کہا کہ جہاں سے اس کو اٹھایا اس کو وہیں پر رکھو. میں گئی, جہاں سے میں نے درخت کے نیچے سے اٹھایا تھا میں نے اس کو وہیں پھینک دیا. لیکن اس کے بعد تھوڑے سے میرے کندھے بھاری ہو گئے, تھوڑا سا سر بھاری ہو گیا. میں نے نانی اماں کو نہیں بتایا کہ وہ وہم کریں گی. میں نے بڑے بوجھل جسم کے ساتھ صفائی کی. اس کے بعد تھوڑی دیر میں جا کر سو گئی. نانی اماں کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میرے پاس اگر پوچھنے لگی تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوا, ویسے نیند آ رہی تھی, صبح جلدی جاگ گئی تھی. میں اٹھی, میں نے کھانا وغیرہ بنایا. ماموں جا چکے تھے, ہم لوگ دونوں گھر میں اکیلی تھی. ویسے پہلے جب ماموں کام پر جاتے تھے تو نانی اماں کے پاس نانی اماں کی ایک بھتیجی تھی, وہ آ جایا کرتی تھی, وہ بھی ادھر ہی رہتی تھی. جب ان لوگوں کو پتا تھا کہ میں آئی ہوئی ہوں تو پھر وہ لوگ اپنے گھر ہی رہتے تھے, صرف ملنے کے لیے آتے تھے. تو وہ بھی آ گئی, ان سے بھی بات چیت ہوتی رہی. مجھے کہنے لگی تمہاری آنکھیں اتنی کیوں ریڈ ہوئی ہیں؟ میں نے کہا میں سوئی ہوں, تو بھی دن میں بھی سو لیا تھا اس لیے.
ان سے بھی بات چیت ہوتی رہی. بس میں نے ان سے اس درخت کے بارے میں جان بوجھ کر پوچھا تھوڑا سا. میں نے کہا آپ جانتی ہیں اس درخت کے بارے میں؟ ان کا نام فوزیہ تھا. میں نے پوچھا کہ آپ جانتی ہیں اس درخت پر کچھ اثرات ہیں، کبھی آوازیں آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں یہ درخت آسیب زدہ ہے، یہ بڑا قدیم پرانا درخت ہے. اس درخت کا جو حصہ باہر کی طرف ہے، اکثر گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک عورت نظر آتی ہے رات کے ٹائم. وہ کھڑی ہوتی ہے درخت کے نیچے، اور اگر اس کو پکارو، اس سے بات کرنے کی کوشش کرو تو وہ غائب ہو جاتی ہے. میں نے جب ان کی یہ بات سنی میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں نے کہا کہ آپ نے کبھی اس درخت کے پاس کچھ دیکھا ہے جب آپ نانی اماں کے پاس آ کے رہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی ایک دفعہ میں یہیں پر تھی تو تقریباً رات 1:30 کا ٹائم تھا. میں باتھ روم میں جانے کے لیے باہر آئی. اس درخت کے نیچے آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ آگ ایسی تھی جیسے درخت کے اوپر تک جا رہی ہے. کہتی میں ڈر گئی. میں نے جب آگ کو دیکھا تو اس کے پاس میں نے کالے رنگ کے لباس میں ایک عورت کو بھی دیکھا تھا. میں اتنا خوفزدہ ہوئی. میں اگلے دن اپنے گھر گئی. مجھے 3 دن بخار رہا. میں نے کہا کہ میں پہلے بھی یہاں پر آ کر رہتی تھی، لیکن پہلے میں نے کبھی اس بات کی طرف غور ہی نہیں کیا. میں ہر وقت نانی اماں کے ساتھ رہتی تھی، ان کے پاس ہی سوتی تھی، کبھی درخت کے بارے میں اتنا ذکر نہیں کیا تھا. مجھے کہنے لگی اب بھی زیادہ ذکر نہ کرو. اب تم اس چیز کو اتنا بار بار اگر سوچو گی، اس کے نیچے جاؤ گی، تو ہو سکتا ہے وہ مخلوق تمہیں اپنا آپ ظاہر کرے. تم نے پہلے کبھی اس کے بارے میں غور نہیں نہ کیا، اس لیے تمہیں اب یہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ نہیں، شروع میں جب میں نانی اماں کے پاس آتی تھی مجھے رات کے ٹائم اکثر آوازیں آتی تھیں، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ گاؤں کے لوگ ہیں، باہر سے گزرتے ہیں تو ان کی آوازیں ہوں گی. پھر میں نے انہیں بتایا کہ آج جب میں جھاڑو لگا رہی تھی میں نے درخت کے نیچے ایک بہت لمبا سر کا بال دیکھا. وہ جھٹ سے بولی تم نے اس کو اٹھایا تو نہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے تو اٹھا کر نانی اماں کو بھی دکھایا ہے. کہتی پھر کیا کیا تم نے؟ میں نے بتایا کہ میں نے جا کر واپس رکھ دیا. کہتی بہت غلطی کی جو تم نے اس کو ہاتھ لگایا. کہتے ہیں کہ اگر جنات کی کسی بھی چیز کو، کوئی بال ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو غیر انسانی ہو، اس کو چھو لے کوئی انسان تو جنات اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں. تمہیں چاہیے تھا کہ تم غسل لیتی اور اپنے پر آیت الکرسی کا حصار باندھتی. میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس کے بعد نیند اتنی زیادہ آنے لگی تھی کہ میں سونے کے لیے چلی گئی. خیر وہ کہنے لگی کل تم لازمی نہانا اور آیت الکرسی کا حصار باندھنا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی. آج میری طبیعت ایسی تھی جیسے مجھے بخار سا ہے، مجھے فیل ہو رہا تھا، پر میں بالکل بھی نانی اماں کو یہ شو نہیں کروا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اسی ٹائم کہنا تھا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر بھجوا دیتی ہوں یا چھوڑ آتی ہوں. وہ وہم کرنے لگ جاتی تھی. میں نے کھانا وغیرہ بھی بنایا پر میرے سے کھانا کھایا نہیں جا رہا تھا. طبیعت ٹھیک نہیں تھی. بس نانی اماں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک دو بائٹ لیا اور انہیں کہا کہ میں نے پہلے ہی کھا لیا. ہم لوگ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی. نانی اماں اپنے جیسے جب میری جتنی تھی وہ قصے بتاتی رہی. کہہ رہی تھی کہ اس درخت کے نیچے ہم لوگ چاند رات کو بیٹھا کرتی تھی، مہندی لگاتی تھی. جب درخت کے اوپر سے کسی عورت کی آواز آتی تھی ہم لوگ ڈر کے بھاگ جاتی تھی. ہمارے ابو اور امی منع کرتے تھے اس درخت کے پاس نہیں جانا. ایک بزرگ ہمارے گھر آتے تھے تو اس درخت کے اوپر پڑھائی کر جاتے تھے. اس کے بعد ہمیں بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا. وہ کہتی ہیں پھر وقت گزر گیا، نانی اماں کی شادی ہو گئی. جب نانا ابو فوت ہوئے نانی اماں پھر اس گھر میں آ گئی، کیونکہ ساتھ ساتھ گھر تھے، ان کا سسرال بھی ساتھ ہی تھا. ان میں سے کوئی رہا نہیں تو نانی اماں پھر اپنے گھر ہی آ گئی. تو نانی اماں کہتی ہے کہ میں شروع سے یہیں پر رہی ہوں، میرا بچپن بھی ادھر ہی گزرا ہے. تو پھر نانی اماں کہتی ہیں کہ وہ بزرگ بھی فوت ہو گئے. اس کے بعد اکثر کہتی ہیں کہ جب میں اکیلی ہوتی تھی میں خود ہی قرآن پاک پڑھ کے اپنے اوپر حصار باندھ لیتی تھی. اور ویسے بھی ان کی جو بھتیجی تھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، ان کے ساتھ ہی رہتی تھی. میں نے نانی اماں کو کہا کہ جب آپ اس ایج میں ہیں، آپ اکیلی ہوتی ہیں تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا؟ نانی اماں کہتی ہے نہیں اب مجھے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں اس طرف جاتی نہیں، اس مخلوق کو تنگ نہیں کرتی. میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں. میں اگر کچھ دیکھ بھی لوں تو میں اس چیز کی طرف غور نہیں کرتی. میں نے کہا کہ آپ کو کیا نظر آیا اس کے نیچے؟ آج نانی اماں خود ایسی باتیں کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اس درخت کے پاس ایک بہت ڈراؤنے چہرے والی عورت کو اکثر دیکھا ہے. رات کے ٹائم کھڑی ہوتی ہے، آگے نہیں آتی. وہ ادھر صحن کی طرف وہ تب آتی ہے اگر ہم لوگ صحن میں سوئے اور وہ مخلوق تنگ ہو، اس کا راستہ رکے تو پھر وہ
اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، کوئی آواز آ جانا یا خواب میں نظر آ جانا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، چارپائیاں ہٹا لو۔ گرمیوں میں بھی وہ لوگ اس درخت والی سائڈ پر نہیں سوتے تھے۔ صحن جیسے کافی زیادہ بڑا تھا تو برآمدے والی سائڈ پر چارپائیاں بچھا لیتے تھے، لیکن برگد کے درخت والی سائڈ پر نہیں جاتے تھے۔ تو نانی اماں کہتی ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے ہمیشہ حفاظت رکھی ہے اس چیز کی۔ اس دفعہ نانی اماں کہتی ہیں کہ ابھی تمہارے ماموں آئے ہوئے تھے، میں کھانا بنا رہی تھی، مجھے ایک چھوٹی سی بچی کی آواز آئی، تو میری ایک دم کہتی نظر پڑی اسی درخت کے پاس، تو میں نے وہاں پر اتنی پیاری بچی کو دیکھا، اتنی خوبصورت بچی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو اٹھا لوں، لیکن پھر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ کہتی میں نے جلتی ہوئی لکڑی جیسے چولہے میں سے باہر نکالی اور اس طرف کر کے رکھی تو وہ غائب ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی اور مخلوق تھی، وہ تو ان کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ میری طرف آئے اور میں اس کو نقصان دوں۔ پھر میں نے نانی اماں کو کہا کہ آپ کیوں کسی عامل کو بلا کر اس کے اوپر حصار نہیں باندھتے، کیونکہ یہ تو باہر بھی نظر آتی ہے۔ تو نانی اماں کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں وہ کوئی نقصان نہیں دے رہی، ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں، صرف اس کے راستے میں ہم لوگ نہیں جاتے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو تنگ کرنے کی، وہ پتہ نہیں کتنے زمانے سے اس درخت پر رہتی ہے، ہم اسے تنگ کریں گے تو وہ ہمیں بھی تنگ کرے گی، اس لیے ہم نے کسی کو نہیں بلانا۔ پھر ہم لوگ سو گئی۔ مخصوص وہی رات کا ٹائم میری پھر آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں، دروازے میں نانی اماں کھڑی ہیں، مجھے کہنے لگی دیکھو نا مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے آج کمرے میں، تو آؤ آج باہر سوتے ہیں، تمہیں بھی بخار ہے تو تمہیں بھی گرمی لگے گی، تم باہر آ جاؤ میں تمہیں پانی دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نانی اماں کو کیسے پتا چلا کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ میں اٹھی، اٹھ کر ان کے ساتھ باہر آئی، جیسے باقاعدہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، لیکن ان کا ہاتھ اتنا سخت تھا جیسے پتھر ہوتا ہے، جبکہ نانی اماں کے ہاتھ تو بڑے سافٹ نرم نرم ہاتھ تھے، بزرگوں کے جیسے ہوتے ہیں، اور مجھے بڑی تیزی سے جیسے کھینچ کے اس درخت کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ قدم بھی بڑے تیز تھے، حالانکہ نانی اماں جو ہے بزرگ تھی، وہ نظر ویک تھی، اتنا تیز نہیں چل سکتی تھی۔ تو میں شور مچانے لگی کہ نانی اماں چھوڑے مجھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ اس وقت میں ان کو نانی اماں ہی کال کر رہی تھی۔ جو ہی وہ مجھے درخت کے قریب لے کر گئی، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ اتنی بے حانک عورت تھی، اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے آگ کا رنگ ہوتا ہے، باقی چہرہ بہت کالے رنگ کا تھا، اور جیسے چہرے کے اوپر صرف ہڈیاں تھیں، عجیب و غریب طرح کی ہڈیاں، سر سینٹر سے گنجا تھا، سائیڈوں پر بال تھے، اتنے لمبے لمبے ہاتھ ہو گئے اس کے۔ بس میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی، مجھے ایسا لگا میں بہت اونچائی سے نیچے گری ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی، رانی اماں میرے پاس تھی، فوزیہ باجی لوگ سب تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے ماموں کو بھی فون کر دیا، ماموں بھی راستے میں تھے۔ تو میں نے ان سب کو کہا کہ میں کدھر ہوں؟ نانی اماں نے کہا کہ مجھے چیخ سنائی دی تو میری آنکھوں نے تم باہر بے ہوش تھی، میں تو تمہیں اٹھا بھی نہیں سکتی تھی۔ نانی اماں رات کو بیچاری گئی اپنے رشتہ داروں کی طرف، ان کے سامنے ہی گھر تھے، ان کو بلایا، وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے مجھے کہیں اٹھایا، لیکن مجھے ہوش صبح جا کر آیا۔ نانی اماں نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ سڑک کے نیچے نہ جانا، میں نے کہا کہ میں نہیں گئی، مجھے تو وہ آپ کے روپ میں نظر آئی، کیا مجھے باہر لے کر جا رہی ہیں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ہوں کہاں پر۔ جب اس نے مجھے جگایا تو وہ آپ کے روپ میں تھی، اور آپ کہہ رہی تھی آپ باہر سوتے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آپ نہیں ہیں، کہ جب وہ مجھے یہاں تک گھسیٹ کر لے کر آئی اس کا چہرہ بدل گیا۔ ماموں بھی آگے، ماموں نے مجھے دیکھا، مجھے بڑا سا بخار تھا۔ شام کو امی، ماموں، نانی اماں، ماموں مجھے لے کر ہمارے گھر سیالکوٹ آ گئے، امی کو ساری بات بتائی، مجھے بڑا سخت بخار تھا اور میں بہت زیادہ جیسے ویک ہو گئی تھی، اپنے آپ کو فیل کر رہی تھی۔ امی بھی پریشان ہوگی کیونکہ امی کو بھی اس درخت کے بارے میں پتا تھا، ان کی بھی وہیں پر جیسے ساری جوانی بچپن وہیں پر گزرا۔ تو امی نے کہا کہ یہ جب یہاں سے گئی ہے تو میں نے اس کو منع کیا ہے کہ ان کے گھر میں وہ جو درخت ہے ادھر نہیں جانا، یہ ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ جنات نہیں ہوتے، اب اس کو سمجھ آئی ہے۔ اب مجھے تو پتا نہیں تھا کہ وہ میرے اوپر کیوں حاوی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے اس بال کو اٹھایا تھا۔ پھر ہم لوگوں کے گھر میں بھی وہ مجھے نظر آنے لگ گئی، مجھے رات کو وہ مخلوق سونے نہیں دیتی تھی۔ میرا یہاں پر اپنا کمرہ تھا، میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، میرے 3 بھائی تھے اور میں ایک اکلوتی تھی۔
تو مجھے باقاعدہ ایسا لگا میرے پیچھے بھی ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس نے میرے بازو کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، وہی ہاتھ. جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی پتھر ہے، اتنا سخت اس کا وہ وجود تھا. اور وہ ہاتھ پر جب ایک اثر پڑی میں چیخیں مارنے لگ گئی. امی اور نانی اماں بھائی برآمدے میں سوئی ہوئی تھی، وہ لوگ بھاگی اندر، لائٹ چلائی. میں کانپ رہی تھی، میری بہت بری حالت ہو گئی. نانی اماں ڈر گئی کہ یہ تو اس کو یہاں پر بھی وہ مخلوق نظر آنے لگ گئی ہے، اسے تو دم کروانا پڑے گا. امی نے آیت الکرسی پڑھی، ابو جا کے، میرے بھائی جا کے. رات وہی مخصوص 1:30 بجے والا ٹائم ہی تھا. کافی دیر میرے پاس سے بیٹھے رہے. امی بھی اس کمرے میں آ کر سو گئی، نانی اماں بھی، میں بھی سو گئی ڈرتی ڈرتی. صبح میری آنکھ کھلی تو میرے بڑے بھائی جو تھے وہ کسی بزرگ کو لے کر آئے. وہ اکثر ایسی جگہوں پر جاتے تھے جہاں پر یہ عامل وغیرہ اور ایسی چیزیں ہوتی تھیں. اس کو ان چیزوں میں بہت زیادہ شوق تھا، بزرگوں میں ایسی چیزوں میں وہ اکثر جاتے تھے. تو ایک بزرگ کو جانتے تھے، وہ ان کو لے آئے. بزرگ آئے، انہوں نے جب پڑھائی کی، دم کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بڑی سخت مخلوق کا سایہ ہو چکا ہے. یہ اس کے اتنے قریب گئی ہے کہ اس نے اس کو باقاعدہ چھو لیا ہے، یعنی اس کا وجود اس کے وجود کے ساتھ ملا ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں، میں نے اس کا بال اٹھایا تھا، وہ بال اتنا بڑا تھا جتنا میرا دوپٹہ ہوتا ہے. کہنے لگے وہ بال ہی تو اس نے پکڑا ہے اپنے ہاتھوں میں، اس کے جسم میں اس کا سایہ اترا ہے. وہ اس کو ایسی تنگ کرے گی، اس کو اپنا آپ ظاہر کرے گی، یہاں تک کہ اس کے جسم کے اندر بھی آنے کی کوشش کرے گی. اگر اس کو نہ روکا گیا تو بڑی سخت یہ مخلوق ہے، چڑیل ہے، برگد کے درخت کی بہت پرانی مخلوق ہے یہ. تو نانی ماں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے گھر میں وہ درخت ہے جہاں سے یہ ڈری ہے، جہاں سے اس کو مخلوق نظر آئی ہے. پھر انہوں نے مجھے دم کیا. جب انہوں نے مجھے دم کیا مجھے ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے میرے جسم کی ایک ایک ہڈی کو کوئی توڑ ہے. میں چیخ رہی تھی کہ دم نہ پڑے. پڑتے جا رہے تھے. پھر انہوں عامل صاحب نے پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ جب بھی اس کی طبیعت خراب ہو، یہ ڈرے، اس کو پانی پلانا بھی اور اس کے چہرے پر چھینٹے بھی مارنے ہیں. 3 دن انہوں نے یہ عمل کرنے کو کہا. 3 دن کے بعد وہ پھر آئے، انہوں نے پھر مجھے دم کیا. ان کے دم سے میں کچھ بہتر ہوتی تھی، لیکن رات کو مجھے چیز بہت ڈراتی تھی. پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا، وہ میں نے گلے میں پہنا، اور انہوں نے سختی سے منع کیا کہ دوبارہ تم نے کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھنا. اگر تم اس گھر میں گئی تو مخلوق تمہیں جانی نقصان دے دے گی، کیونکہ بڑی مشکل سے میں نے اسے تمہارے اوپر سے ہٹایا ہے. شکر کرو ابھی وہ تمہارے جسم کے اندر نہیں آئی. یہ فوراً ہوا ہے تو اس کو پیچھے ہٹا لیا کیا، ورنہ اگر تمہیں نعوذ باللہ دورہ پڑ جاتا تو پھر اس کو ہٹانا مشکل تھا. پھر نانی اماں بیچاری وہ اکیلی رہتی تھی. امی نے کہا کہ آپ ہمارے پاس سے رہیں، آپ کو بھی اس گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ آپ کو بھی نقصان نہ دے دے. اتنے زمانے عرصوں کے بعد نانی اماں نے وہ حویلی، وہ گھر چھوڑا. ماموں نے وہ گھر بیچ دیا اور سیال کوٹ میں گھر لے لیا. پھر بالکل وہ ہم لوگوں کے پاس، ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے. بالکل ہمارا گھر ان کا گھر تقریباً آمنے سامنے ہی بنتا تھا. پھر میرے ماموں کی شادی بھی ہو گئی اس کے بعد، اور نانی اماں بھی ہمارے پاس رہنے لگ گئی. تو یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی. اس کے بعد جب مجھے ان عامل صاحب نے تعویذ دیا تھا تب بھی میں فوراً ٹھیک نہیں ہوئی تھی. مجھے کبھی کبھار ڈر لگتا تھا، تب بھی میں اکیلی نہیں سو سکتی تھی. میں جب بھی اکیلی سوتی تھی وہ مجھے نظر تو نہیں آتی تھی، لیکن میرے جسم کے اوپر ایک جیسے باقاعدہ کوئی بوجھ ڈالتا ہے، کوئی ویٹ ڈالتا ہے، تو میں ڈر جاتی تھی. پھر 5 سال ہو گئے، میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد وہ جو ایک خوف رہتا تھا دل میں وہ کم ہو گیا. اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو اس کے بعد میں نارمل ہوئی ہوں. کبھی بھی اگر ہمارے بڑے ہمیں منع کرتے ہیں تو کبھی بھی ایسے درختوں کے نیچے اور ان چیزوں کے نیچے نہیں جانا چاہیے، نہیں بیٹھنا چاہیے. جنات بالکل بھی مذاق نہیں ہے. جب یہ کسی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو اس انسان کو بہت بہت تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ بالکل بھی پتہ نہیں لگتا کہ کہاں سے وہ مخلوق ظاہر ہو جاتی ہے، کب وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہے، کب وہ نظر آ جاتی ہے. اور جو چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جب وہ سوئے ہوئے آپ پر حملہ کرے تو انسان ویسے ہی ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. جیسے وہ میرے پاس لیٹ جاتی تھی. پھر مجھے اس کے بعد نارمل لائف میں آنے میں بھی 1-2 سال لگے تھے. میں بڑی کمزور ہو گئی تھی،
میرا چہرے کا میرا رنگت بھی خراب ہو گئی تھی، کیونکہ اس مخلوق کے ہی اثرات تھے. جہاں بھی میں دم کروانے جاتی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ وہ تمہارے اوپر نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اثر رہتا ہے ان چیزوں کا. اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. اور یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ارم آپ کا. جس طرح ایسی بہت سی کہانیاں میں پہلے بھی آپ لوگوں کے لیے لاتی رہتی ہوں. چاہے آپ گاؤں میں رہتے ہیں چاہے شہروں میں رہتے ہیں، درخت سبزہ گرینری ہر طرف ہوتی ہے. کبھی بھی جو برگد کے درخت ہیں یہ بہت آسیب زدہ ہوتے ہیں. رات کے وقت ان کے نیچے نہیں بیٹھتے. مغرب کے بعد کوشش کیا کریں درختوں کے نیچے نہ بیٹھیں. گرمیاں بھی ہوں تو اس کا کوئی اور حل نکال لیں، درختوں کے نیچے مت جائیں، کیونکہ درختوں کے اوپر اکثر جنات رہتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں. گزر بسر کے لیے بھی وہ انہی درختوں کو استعمال کرتے ہیں. تو جب انسان ان کی جگہ پر ان کی مرضی کے بغیر جاتا ہے تو وہ نقصان دیتے ہیں. اور پھر وہ بعض اوقات وہ نقصان اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کچھ انسان ان کو سہ بھی نہیں پاتے. تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nashirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نانا جی کی کہانیوں میں کل سٹوری آئے گی، اس کو وزٹ کریے گا. اور پرسرار واقعات میں آ جائیں گی، ان کو بھی وزٹ کریے گا. بہت مبارک مہینہ ہے. ڈھیروں دعائیں مانگیں، ڈھیروں عبادتیں کریں. اور جب بھی عبادت کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. جو لوگ وزٹ کر رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کر رہے تو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.